السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیں آج ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، رکوع نمبر 3۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، بے شک، آمین۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا باللہ فرمایا، اور ان لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، باللہ اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اور اس میں آپ کو جو اگر قرأت کی ہے کہ آپ نے قرأت سیکھنی ہے تو آپ 4 بجے آئیے اور آ کر 4 بجے پھر کلاس لیجئے قرأت کی۔ 4 بجے کے بعد نورانیہ قاعدے کی کلاس ہوتی ہے، اس میں قرأت سکھائی جاتی ہے۔ پھر صبح کو 6 بجے تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 بجے ہم نے ایک علیحدہ سورت پڑھنی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کے آپ کو فوائد بتانے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر 4 بجے کے بعد کلاس ہوتی ہے نورانیہ قاعدے کی، اس میں آپ کو قرأت اور تجوید سکھائی جاتی ہے اور ان کے قاعدے قانون سکھائے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 9 بجے ہم نے محفل میلاد پاک کرنی ہوتی ہے، اور آپ بھی آیا کریں اور دعا تک ہمارے ساتھ شامل رہا کریں تاکہ آپ بھی دعا میں شامل ہو سکیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے محض اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو، فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، زمین میں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں۔ آمن الناس، اور لوگ تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں گے جیسا ایمان لائے بے وقوف۔ السفہاء بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں، آمنوا قالوا آمنا، اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب خلوت میں پہنچے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو، فی طغیانہم یعمہون، ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، تو سود مند نہ ہوئی۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو پھر جب روشن کر دیا۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ کیا فرمایا؟ ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہوئی ہو پھر جب روشن کر دیا ہو۔ اس آگ نے
اس شخص کے گرد اگرد یعنی کہ اس کے ہر طرف اس شخص کے گرد اگرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا، ظلمات لا یبصرون، چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بالتے نہ ہوں۔ ثم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، صم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد و برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہوئے ہیں کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لی، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، اس نے لی جہاں ذرہ ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے گوش و چشم سب سلب کر لیتے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو یہ ہوئی آج کی ہماری تیسری کلاس، پہلے سپارے کا تیسرا رکوع، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم روز اپنی کلاس دیتے رہیں گے، اور نیکسٹ ہماری ہوگی چوتھی کلاس، سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع اور پہلے سپارے کا چوتھا رکوع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔